نماز خشوع اور خضوع سے پڑھو، لیکن سوال یہ ہے کہ نماز میں خشوع اور خضوع کیسے حاصل؟ اور یہ خشوع اور خضوع جو ہے وہ ہے کیا؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کو حضرت انسان کے لیے بنایا ہے۔ پوری کائنات کو سجایا، آنکھ بعد میں دی، جلوہ پہلے موجود تھا، کان آپ کو بعد میں ملے، نغمہ پہلے موجود تھا۔ آپ جب آئے تو آپ کو نغمگی نصیب ہوئی، یہ پرندوں کا چہچہانا، یہ زمین و آسمان، یہ ہوا، پانی، یہ طرح طرح کے پرندے، یہ سبزیاں، یہ فروٹ جو ہم کھاتے ہیں، وہ میٹ، وہ گوشت، یہ خوبصورت پھول، پھر ان پھولوں کا وہ رس جو شہد کی مکھی حاصل کرتی ہے اور اس سے شہد تیار ہوتا ہے، یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ حضرت انسان کے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ ہمارے لیے اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، چیزوں کو مسخر کر دیا۔ پوری کائنات رب نے انسان کے لیے بنائی اور انسان کو اپنے لیے بنایا۔ پوری کائنات کو انسان کے لیے بنایا اور انسان کو کس کے لیے بنایا؟ اپنے لیے بنایا۔ اب دیکھیے، جیسا انسان ہوگا یہ کائنات ویسا ہی رسپونڈ کرے گی، اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہوگا جیسا وہ خود ہوگا۔ آپ سچے ہیں، آپ کو سچے لوگ ملنے لگ جائیں گے۔ آپ کی جو کیفیات ہیں وہی کیفیات آپ کو نماز میں جب آپ کھڑے ہوں گے تو وہ کیفیات آپ کی ملٹیپل ہو جاتی ہیں۔ یعنی ایک نیک شخص ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو نماز میں اس کو خشوع اور خضوع بھی حاصل ہوتا ہے۔ اس کو آسان الفاظ میں ذرا سمجھیے۔ آپ نے نماز پڑھی مسجد میں اور اس کے بعد آپ بیٹھ گئے، آپ نے دعا مانگی۔ بعض لوگ دل میں دعا مانگتے ہیں، بعض خاموشی سے، بعض دھیمے الفاظ میں دعا مانگتے ہیں۔ رب تو سب کی سنتا ہے، وہ تو ان کی بھی سنتا ہے جو بول نہیں سکتے، وہ تو دلوں کے حال سے واقف ہے نا، سب کی سنتا ہے۔ اب آپ نے دعا مانگی اور آپ کا یقین یہ ہے کہ میرا رب میری سنتا ہے۔ آپ نکلے باہر، کبھی آفس میں موقع آ گیا نماز کا، آپ نے وہاں نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد آپ نے آفس میں دعا مانگی، تو آپ کا یقین کیا ہے؟ کہ رب میری سنتا ہے۔ گھر میں نماز پڑھی تو نماز کے بعد دعا مانگی تو کیا آپ کا یقین ہے کہ میری رب سنتا ہے، میرا رب میری فریاد سنتا ہے؟ دکان میں نماز پڑھی، آفس میں نماز پڑھی، کہیں بھی نماز پڑھی، آپ نے جب دعا مانگی تو فیلنگ آپ کی یہی ہے۔ اچھا، جب یہ فیلنگ یہاں پر ہے، اب یہاں سے جب آپ اٹھے اور شاپ پہ آ کے بیٹھ گئے، اب یہاں پہ یہ فیلنگ آپ کی کیوں پیدا نہیں ہوتی کہ وہ رب میرا یہاں بھی مجھے دیکھ رہا ہے، یہاں بھی میری وہ سن رہا ہے؟ وَإِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ہے کہ دلوں میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں وہ ان کو بھی جانتا ہے۔ یہاں ہم جب بیٹھ جاتے ہیں تو ہم وہی فراڈ کرنے لگتے ہیں، وہی جھوٹ بول رہے ہیں، وہی کرپشن کر رہے ہیں، وہی جو ہے وہ ہیرا پھیری کر رہے ہیں، اور یہاں بیٹھ کے ہم سوچتے ہیں کہ وہ دعا سن رہا ہے، اور یہاں بیٹھ کے ہماری حرکات و سکنات کچھ اور ہو جاتی ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، نماز میں خشوع اور خضوع اس وقت حاصل ہوگا جب آپ چاہے مصلی پہ بیٹھیں، چاہے آپ آفس میں بیٹھیں، آپ کی کیفیت سیم ہو جائے۔ یعنی آپ یہاں بیٹھ کے بھی فیل کریں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، جب بھی کوئی غلط کام کرنے لگیں سوچیں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو نماز میں خشوع بھی حاصل ہوتا ہے اور خضوع بھی حاصل ہوتا ہے۔ خشوع کیا ہے؟ خشوع ہے خشیت سے، یعنی ایک خوف کہ کس بارگاہ میں، احکم الحاکمین کی بارگاہ میں کھڑے ہونے جا رہا ہوں، یعنی جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو رب العالمین ہے، اس کے دربار میں جا رہا ہوں۔ اب اس کے کچھ پروٹوکولز تو ہیں نا، اور وہ آداب خود رب تعالیٰ نے سکھائے، اس کے محبوب نے بتائے۔
کہ سب سے پہلی چیز وہاں جانے کے لیے کیا ہے؟ طہارت. پہلی چیز کیا ہے؟ طہارت. نماز کی 6 شرائط ہیں جو نماز سے پہلے ہیں. ابھی آپ نماز میں داخل نہیں ہوئے، اس سے پہلے 6 شرائط ہیں. ان 6 شرائط کو جو صحیح طریقے سے پورا کرے اس کی نماز میں خشوع اور خضوع آ جاتا ہے. اس میں 6 شرائط کون کون سی ہیں؟ کہ پہلی چیز ہے طہارت، دوسری ہے ستر عورت، تیسری ہے نیت، چوتھی ہے وقت، پانچویں جو ہے وہ استقبال قبلہ ہے، اور چھٹی جو ہے وہ تکبیر تحریمہ. یہ 6 شرائط ہیں. لیکن طہارت جو ہے وہ پہلی شرط ہے، پاکی حاصل کرنا. اب جب آپ وضو کرنے جا رہے ہیں، غسل آپ نے صحیح کیا ہوا ہے، آپ کا غسل ہے اور وضو کرنا ہے، تو اگر دل میں یہ کیفیات پیدا ہو جائیں کہ جب ہم ہاتھ دھو رہے ہیں تو یہ نیت بھی کر لیں ساتھ میں کہ جہاں ہاتھ کو میل کچیل سے صاف کر رہے ہیں وہیں ان ہاتھوں کو ظلم سے بھی باز رکھیں، کسی کا حق کھانے سے بھی باز رکھیں. ان ہاتھوں کو ان گناہوں سے بھی اگر ہم دھو دیں تو نماز میں خشوع اور خضوع حاصل ہوگا. کلی کرتے ہیں، منہ کو صاف کر رہے ہیں. جب آپ منہ کو صاف کر رہے ہیں، مسواک کر رہے ہیں، برش کر رہے ہیں، منہ صاف ہو جائے تو وہیں اس منہ سے جو ہم مغلظات بکتے ہیں، جو فحش گوئی کرتے ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، اگر اس منہ کو اس سے بھی پاک کر لیں، صاف کر لیں تو نماز میں خشوع اور خضوع ملنا نصیب ہو جائے. کانوں کا مسح کرتے ہیں تو کانوں سے فالتو چیزیں سننا بھی بند کر دیں تو نماز میں خشوع اور خضوع آ جائے گا. چہرہ دھو رہے ہیں، آنکھوں کو دھو رہے ہیں، منہ کو دھو رہے ہیں تو ان نگاہوں کو بھی ساتھ میں پاک کر لیں. گندی چیزوں سے اپنی نظروں کو بچائیں کیونکہ یہ کھڑکی ہے اندر کی. دل کی کھڑکی کیا ہے؟ آنکھ ہے اور یہ کان ہے. آپ ان کو پاک کریں گے، دل پاک ہوگا. جب دل پاک ہوگا اور صاف ہوگا تو نماز میں خشوع اور خضوع بھی حاصل ہوگا. عارفین تو یہ کہتے ہیں کہ جب تم نماز میں کھڑے ہوئے اور تم نے کہا اقتدیت بہذا الامام متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفۃ اللہ اکبر، منہ میرا کعبے کی طرف، میں نے نیت کی نماز کی. اللہ، جب تم نے اپنا منہ کعبے کی طرف کیا تو اپنے دل کو بھی رب کعبہ کی طرف کر لو. جب تم اپنا مصلی کو پاک کر رہے ہو، اپنے جسم کو پاک کر رہے ہو، اپنے لباس کو پاک کر رہے ہو تو وہیں اپنے دل کو بھی پاک کر لو. دل جب تک پاک نہیں ہوگا نماز میں خشوع اور خضوع حاصل نہیں ہوگا. یہ بنیادی نقطہ ہے، ذرا اس کو سمجھیے گا. ہوتا کیا ہے، بہت سارے نمازی میں نے دیکھے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، نماز پوری پڑھتے ہیں، عداوت دل میں بھری ہوئی ہے، بغض بھرا ہوا ہے، عناد بھرا ہوا ہے، لوگوں کا حق نہیں دیتے. تو وہ نماز تو ادا ہو رہی ہے لیکن نماز میں خشوع اور خضوع نصیب نہیں. اور اسی طرح بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن اس کے ارکان صحیح ادا نہیں کرتے، رکوع اور سجود کو صحیح ادا نہیں کرتے، ٹھہر ٹھہر کر نماز نہیں پڑھتے. حدیث مبارکہ میں سب سے برا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے. صحابہ نے پوچھا حضور نماز میں کیسے چوری کی جا سکتی؟ فرمایا جو رکوع اور سجود صحیح ادا نہ کرے. جلدی جلدی، وہ کس بات کی جلدی ہے؟ کہیں جانا ہے. نماز ٹھہر ٹھہر کر، جتنا آپ سکون سے نماز پڑھیں گے اتنا آپ کی نماز میں حلاوت آپ کو محسوس ہوگی. دیکھیں خشوع کہتے ہیں خشیت سے ہے، یہ ایک خوف طاری ہو کہ کس احکم الحاکمین کی بارگاہ میں کھڑے ہو رہے ہیں. اور خضوع کہتے ہیں دل کی کیفیت کو، وہ جذب و مستی، وہ جذب و شوق، اندر جو عشق و محبت ہوتی ہے رب کے ساتھ، جو ملنے کی تڑپ ہوتی ہے، اس کو خضوع کہتے ہیں. خشوع اور خضوع یہ نماز میں بڑا ضروری ہے. ہمارے بابا جی ایک دفعہ، وہ مجھے یاد ہے میں نماز پڑھ رہا تھا تو بچپن میں جلدی جلدی نماز پڑھ رہا تھا تو پیچھے بیٹھ گئے. جب میں نے نماز ختم کی کہنے لگے کہیں جلدی جانا ہے؟ میں نے کہا نہیں، کہنے آرام سے نماز پڑھا. پھر فرمانے لگے تسبیح کتنی مرتبہ پڑھتے ہو؟ تسبیحات. میں نے کہا 3 مرتبہ. کہنے لگے اس کو 5 مرتبہ پڑھ لیا، 7 مرتبہ پڑھ لیا. جب نماز کی تسبیحات آپ پڑھائیں گے نا تو آپ کی توجہ نماز پہ رہے گی. پہلی چیز دیکھیں توجہ رکھنے کے لیے کیا ہے کہ آپ صحیح طریقے سے طہارت حاصل کریں، پاکی حاصل کریں.
دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ نماز میں جو آپ پڑھتے ہیں اس کے معنی اور مفہوم پہ آپ کی نظر ہو. اگر میں یہاں بہت سارے لوگوں سے پوچھوں، سوال کروں کہ یہ بتائیں کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ ہم کہتے ہیں تو اس کے معنی کیا ہیں؟ ربنا لک الحمد ہم پڑھتے ہیں نا ہر نماز میں، معنی کیا ہیں اس کے؟ ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. معنی کیا ہیں اس کے؟ ہمیں معنی اور مفہوم ہی نہیں پتہ ہوں گے. جو تسبیحات ہم پڑھ رہے ہیں تو وہ کیفیات ہم پہ کیسے طاری ہوں گی؟ یعنی آپ رکوع میں گئے، آپ نے کہا سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پروردگار، عظمت والا ہے، عظیم ہے. جب آپ کو تسبیح کے معنی اور مفہوم پتہ ہوں گے، سجدے میں آپ نے اپنی جبین نیاز جھکائی اور کہا سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا پروردگار جو بلند و بالا ہے، اعلیٰ ہے. ان کے معنی اور مفہوم آپ کو پتہ ہوں. سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی، حمد بیان کی. ربنا لک الحمد، میرا پروردگار وہ ہے کہ جس کے لیے ساری حمد ہے، حمد اسی کے لیے ہے، تعریف اسی کے لیے. جب معنی اور مفہوم سامنے رکھیں گے آپ کو نماز میں لذت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری قولی فعلی مالی ساری عبادتیں اللہ کے لیے. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو آپ پر اے نبی اور اللہ کی رحمت اور برکت ہو. بلکہ بعض ہمارے مشائخ عارفین تو یہاں تک فرماتے تھے جب آپ التحیات پہ پہنچیں، حضور کا ذکر ہو، آپ پہ سلام بھیج رہے ہیں تو توجہ بھی آپ کی طرف رکھیں. جب تک نماز کے اندر آپ پورا منہمک نہیں ہوں گے، اس کو سمجھیں گے نہیں، تو وہ کیفیات کیسے آپ پہ اتریں گی؟ حدیث مبارکہ میں کہ نماز اس طرح ادا کرو کہ جیسے یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے، الوداعی نماز. الوداعی کسی کو پتہ لگ جائے کہ اس کا ٹائم آ گیا ہے، آخری نماز ہے، اب سوچیں وہ کیسے پڑھے گا؟ کیسے پڑھے گا وہ؟ آخری نماز ہو کیسے پڑھے گا وہ؟ کتنے اس کا تو دل نہیں کہے گا مصلی سے ہٹنے سے. تو کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے زندگی کی آخری نماز پڑھ رہے ہوں؟ ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھیں، اس سے بھی خشوع اور خضوع حاصل ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمہ وقت رب کو یاد رکھتے ہیں، ہر حال میں اٹھتے بیٹھتے. میں نے کہا جیسی آپ کی کیفیات ہوں گی وہی کیفیات آپ کو نماز میں بھی ملیں گی. نیک شخص پرہیزگار متقی کو نماز میں بوسٹ ملتا ہے، وہ ایک دم اپنے رب کے مطلب بہت ہی اس کو سرور آتا ہے. جیسے ایک مچھلی ہوتی ہے نا، مچھلی کو آپ نکالیں پانی سے اور خشکی پہ رکھ دیں، کیا ہوگا؟ مچھلی تڑپنا شروع کر دے گی. لیکن اس مچھلی کو اٹھا کے آپ واپس پانی میں رکھیں، کیا ہوگا؟ پرسکون ہو جائے گی. یہی حال ان لوگوں کا ہوتا ہے جو اللہ سے اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتے ہیں. وہ جب نماز سے دور ہوتے ہیں تو بے چین ہوتے ہیں، جیسے ہی وہ مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں پرسکون ہو جاتے ہیں. اور ایک طرف دوسرے ہمارے احباب ہیں جو کبھی کبھی مسجد جاتے ہیں، اب وہ گئے یار جلدی سے نماز ختم ہو، جلدی سے نماز ختم ہو، بس ادھر سلام پھرا اور ادھر انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا. میں نے کہا شاید تسبیح نکال رہا ہوگا بندہ. پہلے لوگ تسبیح نکالتے تھے، اب فوراً موبائل نکلتا ہے. اس موبائل نے جو ہے نا ہماری بہت ساری کیفیات کو کھا لیا. تو نماز کے اندر کیفیت کب پیدا ہوتی ہے؟ جب آپ باہر سے منقطع ہو کر اندر داخل ہوتے ہیں، جب آپ ادھر ادھر سے اپنا رشتہ